أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس کو بھی پورے دل سے اور پوری اہمیت کے ساتھ پریویس کلاسوں کی طرح اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے تعوذ کے بارے میں پڑھا تھا، تعوذ کا ترجمہ، اس کو پڑھنے کا طریقہ، اور ساتھ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کو کب کب پڑھنا چاہیے۔ اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم بسملہ کے اوپر بات کریں گے، بسملہ کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی فضیلت، اس کے معنی اور اس کو پڑھنے کے مقامات اور کہاں کہاں ہمیں اسے پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ غور و فکر کریں گے۔ تو کوئی مجھے بتائے گا کہ ہم لوگوں نے جو پچھلی کلاس میں پڑھا تھا اس میں تعوذ کے بارے میں جو تھا کہ تعوذ جو شیطان ہے، جس کے بارے ہم شیطان الرجیم کہتے ہیں، اس کا اطلاق کون کون سی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی نے ریویژن کی ہو؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ نہیں؟ کوئی بھی نہیں انٹرسٹڈ؟ چلیں جی، اس کا مطلب جی میں چاہتی ہوں طیبہ آج آپ کے علاوہ کوئی بولے۔ میرے اتنے پیارے پیارے بچے ہیں یہاں پہ، ان میں سے کوئی تو بولنا چاہیے نا اور بھی۔ ہم سب لوگ ماشاءاللہ سے سنتے ہیں، اور ماشاءاللہ سبھی میرے گمان کے مطابق انتہائی انٹیلیجنٹ، بہت غور سے سننے والے ہیں، اور ان کو کچھ نہ کچھ تو ان کو پتہ چلنا چاہیے نا۔ تھوڑا سا ریویژن کرنے سے مجھے بھی تسلی ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، آپ کے اندر اتر رہی ہیں، اور اگر نہیں تو پھر مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں کچھ اس سے زیادہ بہتر کر سکوں، تاکہ آپ کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکوں۔ کیا خیال ہے؟ چلیں جی۔ السلام علیکم۔ زیادہ مجھے نہیں ایسے اتنا، لیکن تھوڑا سا جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہ خیر اور نیکی سے بھگایا ہوا شیطان کے لیے یہاں پہ رجیم کا یہ استعمال کیا گیا جی جی، ہے، شاباش۔ محروم کیا ہوا۔ جی جی، شاباش۔ اور اب یہیں تک سوری مجھے نا یاد ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ ایک تو یہ ہے کہ شیطان اٹسیلف، اس کے بارے میں بات کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ وسوسہ اندازی جو ہے یہ بھی ایک شیطانی شر کی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جادو تھا، یہ بھی ایک شیطانی شر کی صورت ہے۔ پھر حسد تھا، حسد کے بعد جنات کا شر تھا۔ یہ تمام وہ قسمیں ہیں جو کہ شیطانی شر میں شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ انسانوں کے ذریعے جو ہے وہ ہوتی ہیں، کچھ شیطان کے ذریعے اور کچھ جنات کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور ان تمام قسم کے شیطانی شر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر بھی کی تھی۔ تو کس کس نے کوئی اس میں سے دعا یاد کی ہے؟ کسی نے یاد کی ہے کوئی دعا؟ کوئی ایسی دعا جو آپ لوگوں سے اپنے کسی مسئلے سے متعلق ہو اور آپ نے چاہا ہو کہ آپ لوگ اس کو یاد کر لیں اور اس کو روزمرہ زندگی میں شامل کریں؟ ہم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طیبہ۔ آپا، ان میں سے کچھ آیات کچھ دعائیں ہیں جو میں نے پڑھی اور کچھ تھیں جو میں نے یاد کی۔ اب وہ آپ نے پہلے سے یاد کی ہوئی ہیں یا وہ آپ نے اسی ویک کے دوران یاد کی؟ آپا اسی ویک میں، یعنی کہ میرے اب کے کچھ معاملات کے متعلق تھی، تو اچھا، وہ ماشاء میں اللہ، نے، جی شاباش شاباش۔
چلو اچھی بات ہے، کیونکہ معاملات پرائیویٹ ہے تو میں اس چیز کو زیادہ نہیں کھولوں گی، لیکن یہ بات قابل اطمینان اور انتہائی اچھی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا۔ چلیں جی ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی بسملہ کے بارے میں پڑھیں گے، اور بسملہ جو ہے یہ شرعی اصطلاح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت جو ہے ہمارے لیے انتہائی معروف ہے، ہماری روزمرہ زندگی میں ہر جگہ، ہر مقام، ہر کام یا پھر ہر خیر کی بات شروع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ میرا بھی اچھا گمان ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو اگر کوئی چیز سب سے پہلے بولنے کے بعد سکھائی جاتی ہے تو وہ شاید پہلا کلمہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے جو کہ سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کو پڑھنا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تجوید کے مطابق۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیں گے بسم اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جلالہ جو اللہ ہے، اس سے پہلے والا حرف جو ہے میم، اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو تجوید کے قواعد کے مطابق اگر لفظ اللہ سے پہلے کسی حرف پر زیر آ جاتی ہے تو پھر اللہ جو اس میں جلالہ لفظ ہے اس کو موٹا نہیں پڑھا جاتا، اس کو باریک ہی ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر زبر یا پیش آ جائے تو پھر اللہ کے لفظ کو موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، تو واللہ واو کے اوپر زبر تھی نا، تو اس لیے اللہ جو ہے موٹا اور پر ادا کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ میم سے پہلے زیر ہے، لہذا بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ پھر آگے پھر را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را موٹا اور پر پڑا جائے گا۔ ہا کی ادائیگی جو ہے وہ درمیانے حلق سے ادا کی جائے گی اور سانس باہر کی طرف نکلے گی، ٹھیک ہے؟ راہ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ ما دو حرف کے برابر لمبا کیا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو کھڑی زبر جہاں بھی آئے گی اس کو دو حرف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ ما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایم کیونکہ ہا کے آگے یا مدہ آ رہی ہے، یا ساکن، تو یا ساکن جو ہے یہ جب اس سے پہلے والے حرف پہ اگر زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے تو یہ یا مدہ بن جاتی ہے، جس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیسی ادائیگی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، سین مین اسم کا وہ ہے، مین کے نام، اور اللہ اللہ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں جی۔ آگے ہے بسم اللہ پڑھنے کا حکم جو ہے وہ ہمیں کہاں پہ ملتا ہے؟ تو سورۃ العلق جو ہے اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، اور اس کی پہلی وحی میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اقرأ کا مطلب پڑھیے، حکم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو۔
ربی کا اپنے رب کے، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ قرآن کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ سے کیا، کیونکہ آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہر سورہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، اور ان میں سے سوائے سورہ توبہ کے باقی تمام صورتوں کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، اور ہمارے لیے یہ چیز مشروط ہے، یعنی کہ واجب ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نئی سورہ کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اپنا ہر کام اور ہر عمل جو ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے ہے بسم اللہ کا، اب ہم لوگ معنی دیکھیں گے۔ اللہ، یہ اللہ کو اس میں جلالہ بھی بولا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے یہ جو ہے یہ الہ سے ہے یہ، یعنی کہ معبود، اور الالہ کے 4 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ معبود یعنی کہ عبد سے، عبادت سے، کہ جس کی عبادت کی جائے، الملجا، ٹھیک ہے، جس کا مطلب کہ جس کی پناہ لی جائے، المفزوع علیہ یعنی کہ گھبراہٹ میں جس سے مدد لی جائے، اور المجبوب کہ وہ محبوب جس سے عظیم محبت ہو اور اس کے بارے میں عقلیں حیران ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں سبحان اللہ، الالہ یعنی کہ جس سے یہ لفظ اللہ نکلا ہے، یہ اپنے اندر کس قدر وسعت رکھتا ہے، یعنی کہ ہم ایک ایسی کامل ہستی کہ واقعی جو عبادت کے بھی لائق ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیدا کیا بلکہ اس نے ہمیں ہر نعمت نوازی، اور نعمت میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے اس نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی۔ اس کے علاوہ باقی تمام نعمتیں جس سے ہم دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ تمام نعمتیں، اور پھر خاص نعمتیں وہ جو اللہ کے بہت زیادہ محبوب بندوں کو آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی العزیز ملیں گی۔ پھر ہر انسان جب بھی پریشان ہوتا ہے، جب بھی گھبراہٹ میں ہوتا ہے، تو ہمیشہ کس کی پناہ کل ہی ہم نے پڑھا نا کہ پناہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اور پھر گھبراہٹ جب بھی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے قائم رہنے والے، اے ہمیشہ رہنے والے، اے زندہ، میں تجھ سے مدد طلب کرتی ہوں۔ تو گھبراہٹ میں یا کسی چیز میں بھی ہمیشہ چوٹ لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو جائے، کیا منہ سے نکلتا ہے؟ 2 ہی لفظ نکلتے ہیں، یا ہائے اللہ، یا پھر اللہ جی، اور یہاں پہ کیا نکلتا ہے؟ ہائے ماں میری۔ یہ 2 چیزیں نکلتے ہیں، اور دیکھیں دونوں ہی رشتے سبحان اللہ کس قدر قریب ہیں۔ اور پھر محبوب، ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ محبوب ہستی جو ہونی چاہیے وہ کون ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں واقعی ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسی ذات جو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی، اور وہ ذات جو کائنات کا تمام نظام چلا رہی ہے، اور ہم میں سے کوئی بندہ کمپلیٹلی، کتنا بھی ہم میں سے کوئی بندہ عقل مند ہو، وہ یہ چیز فگر آؤٹ نہیں کر سکتا کہ کائنات کا یہ تمام نظام اللہ تعالیٰ کیسے کر رہے ہیں۔ حالانکہ جبکہ قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی پتا ایسا نہیں گرتا کہ جس کے بارے میں اس عظیم ذات کو پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ سب ناموں میں سب سے عظیم، یہ اللہ تعالیٰ کے سب ناموں میں سے سب سے زیادہ عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس نام کا ذکر خود سے کیا ہے، اور پھر یہ ایک ایسا نام ہے جو تمام صفات کو اپنے اندر جمع کرنے والا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ مدد کرنے والا، پناہ دینے والا، پیدا کرنے والا،
اور ہر قسم کی ضروریات کا خیال رکھنے والا، تو پھر اس ایک لفظ کے اندر بہت سارے صفات اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جمع ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں 2697 ٹائمز استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، 2697 ٹائمز، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ قرآن پاک کے 6666 لفظ حروف میں سے، الفاظ میں سے 2697 دفعہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی نام جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام تسبیحات جو ہیں لوگ کرتے ہیں، وہ تمام تسبیحات جو کائنات کی ایک ایک مخلوق اور کائنات کی ایک ایک تخلیق کرتی ہے، اس ہر تسبیح میں اللہ کا نام کہیں نہ کہیں ضرور آتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری تسبیحات ہیں کہ جس میں یہ نام آتا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ قرآن پاک کی ایک مستقل آیت ہے۔ بسم اللہ قرآن پاک کی ایک مستقل آیت کس طرح ہے کہ ہر جو سورہ شروع ہوتی ہے اس سورہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، اور ہمیں اس کو پڑھنے کا بھی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ توبہ کا جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سورہ کا جو شروعات ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کے ایک جلالی قسم کی صورت ہے، اور ایک جلال میں ہی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ شروع میں ہی وہ آیات نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جس میں کفار سے مستقلاً، کفار سے آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برات یعنی کہ بیزاری کا اظہار اور مستقل قطع تعلق کرنے کا، اور ان کو مدینہ اور مکہ سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، جس وجہ سے اس کا شروعات بسم اللہ کیونکہ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہے، لیکن یہاں شروع کی جو چند پہلی آیات ہیں 10 یا 12، وہ آیات میں اللہ تعالیٰ کا ایک جلالی روپ سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے وہاں اللہ تعالیٰ قہار اور جبار بھی ہے۔ جی، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی 2 میجر صفات کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سی ہیں؟ وہ ہے الرحمن اور الرحیم، ٹھیک ہے۔ الرحمن اس کا اس طرح مطلب کیا بنتا ہے؟ نہایت رحم کرنے والا۔ تو یہ جو مہربان یعنی کہ نہایت مہربان، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے۔ رحمت عام کس طرح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت جو ہے، اس طرح کی مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہر ایک کے لیے ہے۔ کوئی بھی چرند پرند، کوئی بھی مسلمان کافر، کوئی بھی جانور اور انسان، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے محروم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کھانا بھی دیتے ہیں، اسی رحمت کے تحت اللہ تعالیٰ سب کو کھانا بھی دیتے ہیں باوجود نافرمانیوں کے۔ اسی رحمت کے تحت اللہ تعالیٰ سزائیں نہیں دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں توبہ کی۔ اسی رحمت کے تھرو اللہ تعالیٰ کفار کو زندگی میں جب ایک ڈھیل دیتے ہیں، ان کو یہ مہلت دیتے ہیں شاید کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، اور اسی رحمت کی وجہ سے ہم جیسے نافرمان لوگ جو روز ہزاروں اور درجنوں جو ہیں نافرمانیاں جانے اور انجانے میں کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پلاتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سلاتا بھی ہے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور دن کا مہلت بھی دے دیتا ہے کہ شاید کہ ہم اگلے دن اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے ہدایت کے راستے پر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا لفظ آ جاتا ہے الرحیم کا،
ٹھیک ہے. الرحیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نہایت رحم کرنے والا، یہ ہے کہ بہت ہی رحمت خاص ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ صرف مومنوں پر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس رحمت سے نوازیں گے. ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا تابع دار اور فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا مظہر وہ اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اور اس رحمت ہی کے صدقے وہ دنیا کے بعد آخرت میں جنت میں بھی داخل ہوں گے، اور رحمت خاص کے بدلے ان کو جنت میں وہ تمام نعمتیں بھی ملیں گی. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نیک عمل کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ جائیں گے. نہیں، ہمارے نیک اعمال بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمیں جو جنت ہے اس میں داخل کروا سکیں، بلکہ یہ نیک عمل جو ہے یہ تو صرف ایک محرک ہے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو جوش دلانے کے لیے، جو قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ان چند نیک اعمال کو، جو کہ اگر دیکھا جائے تو وہ ذرہ برابر بھی نہیں ہے. شاید چند ٹوٹی پوٹی نیکیاں لے کر جائیں گے، اور شاید کچھوں کے پاس تو ان نیکیوں کے ساتھ گناہ اتنے ہوں گے کہ وہ شاید نیکیاں بھی برابر ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت خاص کلمہ گو اور مومنوں کے لیے اس دن ان کے عمل دیکھ کر یا پھر ان کا کلمہ گوئی کو دیکھ کر اس طرح جوش میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت فرمائیں گے اور پھر ہمیں جنت میں داخل کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن پاک میں یہ کیا ہو رہا ہے، سوری، اسی طرح قرآن پاک میں جو ہے اس کا ذکر ہے کہ اس کا ذکر کہاں کہاں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو عرش پر جلوہ گر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا کفار بھی یا پھر اسلام سے پہلے بھی جو یہودی تھے یا وہ اللہ کے نام سے تو واقف تھے، وہ اللہ کو تو جانتے تھے، لیکن رحمان کی ان کی واقفیت نہیں تھی. وہ کہتے تھے ہم نہیں رحمان کو جانتے، تم کس رحمان کی بات کرتے ہو؟ کیونکہ ہم تو صرف اللہ کو جانتے ہیں، وہ معبود ہے اور اللہ وہ ہے، اور اس تک رسائی کے لیے ہم لوگوں نے بہت سارے بتوں اور ان کو لیا. اور اس رحمان کے انکار کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھا تو کفار نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ کون رحمان ہے اور کون رحیم ہے، تم اس نعوذ باللہ اس چیز کو مٹاؤ. تو پھر جب وہ کاتب جو لکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں مٹاؤں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ علی مجھے بتاؤ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اوپر اس جگہ لکھا ہے. تو انہوں نے پھر اپنے ہاتھ سے مٹا دیا، کیونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانائی اور ان کی حکمت یہی کہتی تھی. وہ تصادم اس وقت نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ ان قریب یہ صلح حدیبیہ وہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو فتح عظیم ملنے والی ہے. تو یہ وہ رحمان کا نام ہے جس سے شروع سے کفار نے انکار کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ الاعراف کی 180 اور بنی اسرائیل کی 110 آیت میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارو. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ حشر آیت نمبر 24 میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی معرفت و پہچان کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3194 ہے، اور الاعراف میں بھی اسی مضمون کو دہرایا گیا ہے، وہ جو کہ آیت نمبر 156 ہے. ٹھیک ہے. یہ میں اس لیے تھوڑا سا مختصر کری کیونکہ یہ اس ٹاپک کا تھوڑا سا لمبا ہے، تو امید کرتی ہوں کہ اگر آپ یہ لوگ ریفرنس نمبر نوٹ کر لیں تو اس چیز کو آپ قرآن پاک میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں گے تو میں اس چیز کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھ بھی دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح آتا ہے
اسی طرح آتا ہے کہ بسم اللہ ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ اس لیے کہ یہ انبیاء اکرام کی سنت اور طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان، اور حضرت سلیمان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے خط لکھا ملکہ سبا کو، تو اس میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنا کوئی کام شروع کرتے تھے، ایک تو دائیں ہاتھ سے ہمیشہ شروع کرتے تھے، دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، اور ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر قسم کی خط و کتابت میں سب سے پہلے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بسم اللہ میں کیا ہوتا ہے، اس سے کاموں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ سے کاموں میں برکت پیدا ہوتی ہے، آپ کا ہر کام جو بسم اللہ سے شروع ہوگا وہ بابرکت ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ اپنا ایک خاص قسم کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال کر دیتے ہیں، کیوں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیں، اس قدر کسی کام میں جب برکت پڑ جاتی ہے نا تو اس میں زیادتی ہو جاتی ہے، کیونکہ برکت میں ایک جو برکت کا ایک اس کا جب آپ لغوی یا لفظی معنی دیکھیں گے نا تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے بڑھوتی، نشو نما، بڑھنا کسی چیز کا۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایک اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں نا تو ہمیں مزید نیک کاموں کی توفیق مل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بسم اللہ سے پڑے ہوئے کام میں کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی، ہمیشہ ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کام کے آغاز میں جو ہے وہ ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ وہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ اس سے اخلاص اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کوئی کام خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کریں گے، جب آپ نے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی نا تو کانشیسلی آپ کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع ہوا ہے، تو پھر اس میں سے جو ایک ریاکاری کا، ایک دکھاوے کا جو ایک عنصر ہے نا وہ خود بخود جو ہے ایلیمینیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کانشیسلی آپ اپنے آپ کو ٹیم کر رہے ہوتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ تو جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا یقیناً پھر وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا، تو اخلاص خود بخود آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دماغوں میں اور آپ کے دل میں اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ کی نیت اور قبلہ درست ہو جاتا ہے، کیونکہ جب شروع میں اللہ کا نام لے لیا نا تو پھر کچھ غلط کرتے ہوئے فوراً آپ کو ایک الارمنگ آپ کے اندر سچویشن آ جاتی ہے کہ یار شروع اللہ کا نام ابھی بھی لیا اور ابھی میں اس کے لیے ابھی میں کچھ غلط کر دوں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا نام شروع کر کے کوئی کام کروں اور اس میں میں کچھ ڈنڈی ماروں یا اس میں میں کچھ غلط کروں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بسم اللہ جہاں پر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے وہاں سے شیطان جو ہے وہ کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ جب وہ شیطان اتنی دور بھاگ جائے گا تو پھر جو ہے وہ ہم لوگ اس کے ہر قسم کی شیطانی اور شرارت سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، ہمارا وہ کام ہر قسم کے وسوسہ اندازیوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح برائی سے بھی یہ ہمیں بچاتا ہے۔ برائی سے اب کس طرح بچاتا ہے کہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی نا تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب نیت میں اخلاص آ جاتا ہے یا نیت اور قبلہ درست ہو جاتا ہے تو پھر برائی کرنے کا بندہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ اگر برائی دماغ میں آ بھی رہی ہو تو بندہ ایسی شرم کھا جاتا ہے، ایٹ لیسٹ بندے کا جو اندر کا ضمیر ہے نا وہ آپ کو ضرور ایک دفعہ الارم دے گا، آپ کو ایک دفعہ ضرور علامت کرے گا کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ رانگ، پلیز اسٹاپ،
تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں صرف اور صرف اسی صورت میں ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے اگر ہم نے شروع میں یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح نعمتوں کی یاد دہانی ہو جاتی ہے جب ہم رحمان اور رحیم کی بات کر جاتے ہیں نا. جب پورے شعور کے ساتھ ہم لوگ یہ چیز پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ رحمان کس قدر رحمان ہے کہ اس نے مجھے اتنا کچھ نوازا ہے. کچھ بھی غلط سوچنے سے پہلے، کچھ بھی ناشکری کرنے سے پہلے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے کمپلین کرنے سے پہلے یہ ذہن میں آتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ میں اس وقت جو کھا رہی ہوں بسم اللہ پڑھ کے اللہ نے یہ دیا ہے. اس وقت جو میں دیکھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں. اس وقت جو میں آتی جاتی میری سانس ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. میرا آنکھوں کا جھپکنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. میرا صبح سو کر دوبارہ اٹھ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. میرا نماز کے لیے اٹھ بیٹھ کر اپنے فل اعضاء کو استعمال کر لینا صحت اور تندرستی کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور تو بہت سی نعمتیں ہیں. بیٹھ کر لسٹ بنانے بیٹھے نا تو اور کہیں اپنی ایک طرف آپ یقین جانیے آج آپ یہ کریے گا. آج یا اس اگلی کلاس سے پہلے آپ بیٹھ کے آپ لسٹ بنائیے گا. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی وہ تمام نعمتیں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی لکھیے گا کہ آپ کو آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا عطا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف لائن لگا کے دیکھیے گا کہ میری محرومیاں کہ میرے پاس کیا نہیں ہے. تو دیکھیے گا کہ پھر آپ کی کون سی لسٹ طویل ہے. ٹھیک ہے. کس لسٹ میں زیادہ چیزیں شمار ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا محاسبہ کیجئے گا کیا میں اس لسٹ جتنا طویل میرا شکر گزاری ہے کیا میرے کام جو ہیں اس لسٹ کی طرح لمبے ہیں شکر گزاری کے. کیا میری نیکی کے اعمال اس قدر لمبے ہیں جتنی میری نعمتوں کی لسٹ لمبی ہے. اور دیکھیے گا کہ یہ شعور ہمیں آہستہ آہستہ اللہ کی محبت کے کتنا قریب کر دے گا اور ہماری زندگیوں سے ناشکری شکوہ اور گلہ انشاءاللہ تعالیٰ جاتا رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں غور و فکر کی توفیق مل جاتی ہے. کیسے ملتی ہے غور و فکر کی توفیق؟ کوئی بولے گا کیسے ملتی ہے؟ کھانے کے ٹائم پہ آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اور کیا غور و فکر ہوگا؟ چلیے میں بتاتی ہوں آپ کو. جی طیبہ کوئکلی. آپا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں جو آپ کو کھانے کی شکل میں ملی ہیں. جی یہ تو ہے نا یہ تو آپ کے سامنے ہے. وہ دیکھیے غور و فکر اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی اس چیز اس کے بیک اینڈ پہ جو سب کچھ چل رہا ہے نا اس پہ غور و فکر ایک تدبر کا آپ کو موقع ملتا ہے. وہ کس طرح ملتا ہے؟ اگر آپ اپنے دماغ کو اس سائڈ پہ اس طریقے سے چلانا شروع کریں. آپ دیکھیں آپ کے سامنے فرض کریں ویجیٹیبل پڑی ہے آپ یہ سوچیں اگر آپ کو تدبر کا یہ کہ اللہ کی شان ہے کہ ایک بیج زمین میں صرف جا رہا ہے اس میں سے ایک پودا نکل رہا ہے اس کے پودے کے اوپر سے یہ اتنی ساری سبزی اور یہ سبزی پھر کہاں سے اللہ تعالیٰ یہاں تک لے کر آ رہے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ میرے گھر تک پہنچائی ہے کس طرح یہ پکی ہے اور اب یہ نوالا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہمارے حلق کے اندر اترے گا اور سبحان اللہ حلق کے اندر تک جانے کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ چاہے تو اس نوالے کو یہیں حلق میں پھنسا دے اور نیچے نہ اترے. غور و فکر یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ یہ دال ہے تو دال کا رنگ یلو ہے یہ دال ہے تو سبزی ہے تو سبزی کا رنگ لال ہے. یہ تدبر نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تدبر کرنا ہے. اس چیز پر غور و فکر کرنا ہے کہ یہ غذا دینے والا یہ کھانا دینے والا یہ اللہ پاک کی ذات یہ ہے کون یہ کہاں سے رہی ہے یہ انتظام کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد رزق حلال کا احساس اجاگر ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ اللہ کا نام لے کر کوئی چیز کھا رہے ہوں گے نا تو آپ کو خود سے بھی شرم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جو ایک یہ رزق حلال دو طریقے سے. حلال صرف یہ نہیں ہے کہ حلال itself کہ یہ اپنی ذات میں حلال کہ ہم لوگ صرف وہ حلال چیز کھا رہے ہیں. جو گوشت ہے تو وہ ذبح کیا ہوا ہوگا. اگر وہ ہے ہم وائن نہیں پی رہے، ہم لوگ وہ نہیں پگ نہیں لے رہے، ہم لوگ اور نہیں چیزیں کھا رہے، یہ نہیں. حلال یہ بھی چیزیں ہونی چاہیے، پاکیزہ اور طیب بھی ہونا چاہیے، لیکن سورس آف آپ کا فوڈ وہ کیا ہے، کس پیسے سے آپ کی یہ رزق آ رہی ہے، وہ چیز بھی آپ کے اندر احساس دگنا ہو جائے گا. جب آپ پورے شعور کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر بیٹھیں گے، آپ کو لگے گا کہ پھر آپ خود ہی نہیں، آپ پھر اپنے سے جڑے اپنے مردوں کو بھی حلال کے لیے ابھاریں گی، ان کو بھی ترغیب دیں گی، اور ان کے ساتھ جب آپ کوآپریٹ کریں گی نا، جب ان کو پتا ہوگا کہ میرا ساتھی حلال رزق کا متلاشی ہے، وہ حلال رزق چاہتا ہے، تو پھر آپ کے مرد بھی گھر میں، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ حلال رزق کا ہر لقمے کا آپ کی سوچ پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے افعال پہ، آپ کے اعمال پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں نا، اپنی ذات میں طیب اور حلال اور اپنی سورس میں طیب اور حلال، اس کا ہماری شخصیت پہ اور ہمارے اعمال پہ اور ہماری زندگی پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اگر رزق حلال نہیں ہے نا جو ہم کھا رہے ہیں، تو آپ یقین کیجئے نیک کاموں کی توفیق چھن جاتی ہے، بیماریوں کا گھر بن جاتے ہیں ہم لوگ، گھروں سے بے چینیاں شروع ہو جاتی ہیں، گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے. تو یہ چیز جب ہم لوگ بسم اللہ خود بھی شعور سے پڑھیں گے، ہمارے بچے بھی شعور سے پڑھیں گے، تو یہ چیز ہمارے اندر بہت ڈیپ ڈاؤن اندر تک جائے گی. پھر مسلسل اللہ کی یاد کا باعث، یعنی کہ کھانا کھانا بھی ہماری ایک عبادت بن جائے گا. میں نے آپ کو پیچھے ایک اس کے اندر بتایا تھا نا، فضائل قرآن کے ایک لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ سبحان اللہ، ہم لوگ اگر شریعت کو، قرآن اور حدیث کو فالو کر کے زندگی گزارے نا، تو ہمارے عام روزمرہ کے وہ کام جو انسانی ضروریات اور انسانی فطرت سے بھی تعلق رکھتے ہیں نا، ہمارا روزمرہ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ بھی سب کچھ جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے. تو اگر ہم لوگ بسم اللہ پڑھ کر غور و فکر کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اگر ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت بن جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرتا ہے، کیونکہ جب ہم شکر گزاری کی اس کے ساتھ، شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ اس کھانے کو کھا رہے ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا قرب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ اس قدر مضبوط ہو جائے گا کہ پھر ہمارے باقی کے کاموں میں بھی وہ خوبصورتی نظر آنا شروع ہو جائے گی، جو اینڈ رزلٹ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی صورت میں ہمیں اس دنیا میں بھی نظر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آخرت میں بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کا کیا جو ہے وہ نقصان ہے. تو بسم اللہ پڑھنے کا سب سے پہلا نقصان جو ہے وہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے سے جو سلسلہ صحیحہ کی جو ہے کیا اس کو بولتے ہیں حدیث نمبر 708، اس میں آتا ہے کہ جو وہ رزق یا وہ نوالا، وہ کھانا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر ہم لوگ کھاتے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ شیطان شامل ہوتا ہے. ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کا رزق لکھا ہوا ہے، تو ہمارا کھانا تو یہ ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں، تو پھر شیطان بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہے نا،
تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کا رزق کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جس کو تم اللہ تعالیٰ کا نام پڑے بغیر شروع کرتے ہو یا کھاتے ہو یا بناتے ہو، وہ شیطان کا رزق ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں آج کے دور میں، اب دیکھیں ہم لوگ، یہ بڑا ہی المیہ ہے، اور آج ایک گھر کا نہیں، یہ آج گھر گھر کا المیہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو جب کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں ٹیبس، ٹیلی ویژن، کارٹونز اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لگائی ہوتی ہیں۔ بچہ منہ میں نوالا ہی اس وقت ڈالتا ہے جب اس کے ہاتھ میں یا تو موبائل دیا جائے یا یہ چیزیں جائیں۔ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ اس حدیث کا پوری طرح اطلاق نہیں ہو رہا ہمارے؟ اور ہمارے بچے دیکھیں آج کے اتنے ہی زیادہ ہائپر ٹینسو ہیں، اتنا زیادہ ہائپر ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بچے اتنے ہائپر کیوں ہیں، ہم تو اتنے ہائپر نہیں تھے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے بچپن میں ہم کھانے کے وقت، نہ تو ہمارے کھانے کے وقت ٹی وی لگا ہوتا تھا، اور نہ ہی ہمارے زمانے میں کوئی ایسے موبائل اور ٹیبس تھے جو ہمارے ہاتھوں میں دیے جاتے اور ہمیں یہ کہا جاتا کہ آپ جو ہیں یہ اب کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس لیے یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بسم اللہ سے شروع کریں، اور پھر اس کو کم از کم جب تک کھانا کھا رہے ہوں اس وقت تک ہم لوگ کسی بھی طریقے سے، کارٹون تو ہے ہی میری شیطانی چیز، وہ تمام وہ فگرز اور وہ سب کچھ دیٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام اینی وے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ دنیا اور آخرت میں اللہ کے نام کی برکت اور خیر سے محروم۔ یہی چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ جو ظاہر ہے کہ جو چیز نہیں پڑھیں گے اس میں نہ تو برکت ہوگی اور نہ ہی وہ ہوگا، پھر اللہ کی حفاظت سے بھی محرومی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی حفاظت جو ہے اس بندے کے اوپر سے اٹھا لیتے ہیں جو بسم اللہ پڑھ کر شروع نہیں کرتا۔ جیسے کہ ابی داؤد کی حدیث نمبر 5090 میں ہے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ اس بندے سے اٹھا لیتے ہیں جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا۔ اور دوسرا بندہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلتے وقت کی کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کیا ہے؟ ہم لوگ بسم اللہ پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور پھر اس کے علاوہ بھی جب ہم لوگ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تب بھی وہ ہے نا سبحان اللہ سخر لنا، وہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر اور اللہ تعالیٰ ہی کی وہ آتی ہے بڑائی۔ تو ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے وہ رکھنا ہے ہم نے شامل حال۔ اسی طرح آتا ہے سورہ بقرہ 201 میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور وہ کس صورت میں ہوگا؟ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب آ جاتا ہے بسم اللہ کے مواقع، ٹھیک ہے؟ کب کب بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ سب سے پہلے آ جاتا ہے جی کہ بسم اللہ جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پہ بسم اللہ الرحمن پڑھنے کی خاص ترغیب دلائی۔ اس میں جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5262 ہے، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے
اور نہ ہی رات کا کھانا ہے۔ اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ کہے تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی، اور جب وہ کھاتے وقت بسم اللہ نہ کہے تو وہ کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ اور رات کا کھانا مل گیا۔ دیکھیے کس قدر ڈرانے والی بات ہے کہ اگر ہم نہیں پڑھتے تو یہ سب کچھ شیطان کا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہو اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی تھے بچے، ان کو جب وہ کھانے کا ادب سکھاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5378 ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانی پیتے وقت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر ہمیں پیاس نے ستایا تو ہم سب گھبراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ کے سامنے ایک پیالے میں پانی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیالے میں اپنی انگلیاں ڈالی اور فرمایا خذو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ پکڑ لو، تو ہم سب نے اس سے پیا اور وضو کیا۔ مسند احمد 14806، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے بھی ایک معجزہ ہے، لیکن یہاں ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس قدر اس چیز میں برکت ہو گئی تھی۔ اب یہ دیکھیں گھر میں سم ٹائم کھانا جو ہے بہت ایوریج سی کوانٹٹی میں پکا ہوتا ہے، اور ایک دم سم ٹائم کوئی ایسے گھر ہی کے رشتہ داروں میں سے ریلیٹیوز میں سے کوئی مہمان آ جاتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ پروسنا شروع کرتے ہیں نا، آپ ڈالنا شروع کرتے ہیں اور سب کھانا شروع کرتے ہیں، تو وہی کھانا جو آپ لوگوں نے صرف اپنے لیے بنایا ہوتا ہے، وہ آپ کے ان ایکسپیکٹڈ جو گیسٹ ہوتے ہیں، دو تین چار، وہ بھی اس میں بھگت جاتے ہیں، وہ بھی اس سے سیر ہو کے کھا کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر برتن ڈھانپتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کی تاریکی پھیل جائے یا تم شام کرو تو بسم اللہ ہی کہہ کر اپنے مشکوں کے منہ بند کر دیا کرو، اور بسم اللہ کہہ کر اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو۔ یہ صحیح مسلم 5250 کی حدیث نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دروازہ بند کرتے وقت صحیح مسلم 5250 دوبارہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو بسم اللہ کہہ کر دروازوں کو بند کر دیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا، اور خاص طور پر وہ دروازے، پتہ دیکھیں آج کل ہمیں کتنا ڈر رہتا ہے چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ڈکیتی نہ ہو جائے، چور نہ اندر آ جائیں۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آ جائیں گی، جنات ہیں اور چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے تمام لاکس بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بند کیے نا، تو آپ یقین کریں پورے توکل کے ساتھ بے فکر ہو کر سوئیں کہ صبح تک آپ اللہ تعالیٰ کی امان اور حفاظت میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ بیت الخلاء جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ کہے۔ یہ صحیح جامعہ صغیر 3611 حدیث نمبر ہے۔ اب وہ آپ بسم اللہ کہتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں نا، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھ کے وہ کیسے ہوتا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بسم اللہ بھی آ گئی، اس میں تعوذ بھی آ گیا، دونوں چیزیں آ گئی، اور آپ نے بیت الخلاء میں جو پائے جانے والے جنات اور جننیاں ہیں، کیونکہ یہ ان کے رہنے کے ٹھکانے ہوتے ہیں، میں نہیں کہتی کہ ہر ٹوائلٹ میں ہی ہوگا، بہرحال حدیث کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں ہی، ارد گرد کہیں ہوتی ہیں، یا سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں تلاوت کی جاتی ہے وہاں پہ ایسے نیک روحیں ہی ہوتی ہیں ان جنات میں سے جو تنگ کرنے والے نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح لباس تبدیل کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنوں کی
جنوں کی یہ دوبارہ وہی ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی، یہ بھی سیم وہی ہے 3610۔ اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہہ لے، ٹھیک ہے؟ اس میں تھا کہ جب بیت الخلاء جائے، اور اس میں ہے کہ جب کوئی اپنے کپڑے اتارے۔ وہ 3611 تھی اور یہ 3610 ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اگر بات لینے جا رہے ہیں تو تب بھی آپ کپڑے اتاریں گے، اگر ویسے ہی چینج کرنے جا رہے ہیں تو تب بھی، اور اگر واش روم جا رہے ہیں تو تب بھی آپ اتاریں گے۔ تو یہ ضرور پڑھ کر جایا کریں۔ پھر وضو سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ سنن ابی داؤد 101۔ اچھا، اس میں نا دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اسکالرس کی دو طرح کی رائے ہیں۔ ایک اسکالرس کہتے ہیں کہ بسم اللہ جب تک نہ پڑھی، بسم اللہ صرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں، بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ اس میں چند کچھ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہ پڑھنے سے وضو سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن وضو اپنی کامل صحت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب کامل صحت کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ سم ٹائم، یعنی کہ آپ جو ایک ہوتا ہے صرف پورے دل سے کسی چیز کو کام کرنا، ہے نا؟ ایک ہوتا ہے فرض کریں، اچھا چلے روزمرہ زندگی سے میں آپ کو مثال دیتی ہوں۔ ایک چیز ہے کہ آپ ایک ہنڈیا پکاتی ہیں، ہنڈیا پکا کے تو آپ، ایک ہوتا ہے بس ایز اٹ از ہنڈیا کو آپ جو ہے وہ ڈونگے میں ڈالا اور لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ہنڈیا پکائیں، پھر اس کے اوپر دھنیا بھی گارنش کرتے ہیں، اس کے اوپر گرم مسالہ بھی گارنش کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ لا کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ کامل اور خوبصورت لگے گی؟ تو بسم اللہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ جب شروع کر کے اپنا وضو کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک ہوتا ہے الحان کے نام سے ایک شیطان ہے، وہ اسپیشلی جو ہے وہ حنزب یا الحان کے نام سے، سوری اگر میں بھول نہیں رہی، دونوں میں سے ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہوں، شیطان نے اپنے اس چیلے کو لگایا اس کے اوپر ہوا ہے، وضو کرنے والے لوگوں کے اوپر، کہ ان کے دلوں میں وضو ڈالے، وسوسے ڈالے کہ تمہارا وضو ٹھیک نہیں ہوا، یا بار بار یہ کہے کہ تمہارا شاید ہوا خارج ہو گئی ہے، تم نے وضو ٹھیک سے نہیں کیا، تمہارا تو فلاں حصہ بھی رہ گیا ہے، تم تو فلاں حصہ دھونا بھول گئی ہو، کہ آپ نے وضو پورا ہی کیا ہو۔ تو اس قسم کے وسوسے ڈال کے آپ کو یا تو لیٹ کرانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو ڈیلے کرنے کی، شبہات کی وجہ سے آپ کا ٹائم بھی نکلتا جائے گا، یا آپ بار بار کریں گے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ تنگ آ کے آپ کا دماغ ہی چینج ہو جائے، آپ کہیں نہیں میں نماز ہی نہیں پڑھتی یار، یہ کیا بار بار میرا یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے سب سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتے ہیں تو ایک طرف تو یہ کہ آپ کامل وضو کریں گے، مسنون وضو ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا، آپ شیطان کے وسوسوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اس کے بعد بستر پر لیٹتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور فرماتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے سوتا اور بیدار ہوتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری 6314 ہے، اور یہ تمام جو میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہی ہوں نا، یہ آپ کو وہ دعائیں ایپ جو آپ کے ساتھ میں نے ڈے بیفور یسٹرڈے شاید لیٹ نائٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، اگر آپ سب لوگ وہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے تو وہ تمام کی تمام یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ کے پاس آ جائیں گی، اور ایک ایک کر کے آپ ان کو یاد کرتے جائیے اور زندگی میں شامل کرتے جائیے، ٹھیک ہے؟ ایک دن میں تو کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے پتہ ہے ٹائم لگے گا، بٹ ٹارگٹ یور سیلف، اپنے آپ کو گول دیجئے، اتنے دنوں میں یہ سنت اپنا لینی ہے، اتنے دنوں میں سنت کے مطابق یہ کام کر لینا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ آگے آ جاتا ہے ہم بستری کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو کہے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ
اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے، یعنی کہ جو تو ہمیں عطا فرمائے، جو بھی اولاد ہماری ہو اسے تم کہہ رہی ہوں سوری، آپ اس کو شیطان کی ہر قسم کی چالوں سے محفوظ رکھنا۔ آپ کو پتہ ہے یہ سنت جو ہے حضرت مریم کی والدہ کی تھی۔ حضرت مریم کی والدہ جو ہے نا، جب انہوں نے منت مانی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جو بھی مجھے اولاد ہوگی نا تو میں اپنی اولاد اللہ کے نام پہ وقف کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو ہوا یہ تھا کہ جب ان کی اولاد ہوئی تو وہ اولاد جو ہے وہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نام پہ، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ محراب جو بھی ان کے ہوتے تھے، رہی صحیح جو بھی حضرت ابراہیم کی وہ تھی عیسائیت ٹائپ کا وہ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ چھوڑ دوں گی۔ تو اب وہ فکر مند ہوئی کہ بیٹی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بیٹی تو بیٹوں کی طرح نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال میں نے نظر مانگی تھی، میں پھر بھی اس کو تیری پناہ میں اور اس کی اولاد اس کی آگے کی نسل کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کو شیطان کی طرف سے بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، جب انہوں نے اپنی بیٹی حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا تو وہ نہیں جانتی تھیں کہ آگے چل کر اس بیٹی کے ذریعے کتنی خیر اس دنیا میں آنے والی ہے۔ یہ بیٹی ایک پیغمبر کی ماں بنے گی، اور پھر وہ پیغمبر آگے سے پھر حضرت مریم نے بھی اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا، اور وہ بچہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ وہ بھی نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنی ماں کی بے گناہی کی گواہی دی، اور بلکہ انہوں نے اور بھی سب کچھ، اور پیغمبر بنے، نیک انسان بنے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ دعائیں ہم لوگ اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ یہ اس طرح ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ کی خیر جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سواری پر بیٹھتے وقت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاں تھا کہ سوار ہونے کے لیے ان کے سامنے سواری لائی گئی۔ انہوں نے جب اپنا پاؤں رکاب میں ڈالا، رکاب ہوتا ہے وہ گھوڑے کے اوپر چڑھنے کے لیے وہ جو ہوتا ہے نا جس کے اوپر پیر رکھتے ہیں، تو بسم اللہ کہا، پھر ٹھیک طرح سے اس کی پشت پر بیٹھ کے تو سواری کی دعا پڑھی، وہ سبحان اللہ جی سخر لنا جو ہے نا وہ دعا پڑھی، اور یہ سنن ابی داؤد 2602 میں آیا ہے۔ اسی طرح کشتی پر سوار ہوتے وقت دعا، یہ دعا جو ہے یہ قرآن پاک میں ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ وہ حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور اسے اللہ تعالیٰ نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس دعا کے پڑھنے کا حکم دیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا انہا ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا رحم والا ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ لوگوں کی ایک کنفیوژن دور کر دوں، میں بھی آپ سننے والوں کو لگے گا کہ آپا نے مجریہا جو ہے وہ ریہا کیوں پڑھا، مجریہا نہیں پڑھا، تو یہ تجوید کے ایک قاعدوں کے یہ لفظ امالہ ہے اور یہاں پر مجریہا ہی پڑھتے ہیں۔ ادروائز جب ہم زیر یا کھڑی زیر پڑھتے ہیں تو ری یا بی یا تی اس طرح کی ساؤنڈ نکلتی ہے، بٹ دیٹ از وہ ایکسیپشنل ورڈز میں ہے جس کی ادائیگی مجریہا سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے بھی اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے اور اسی طرح یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، چاند ایک چیزیں اور رہ گئی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو فٹافٹ 2-3 منٹ میں ختم کر لوں گی، اور اگر آپ کہتے ہیں تو پھر یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، بتائیے۔ جی آپ کر لیں مکمل۔ اب باقیوں سے بھی پوچھ لیجئے، 3-4 صرف چیزیں اور رہ گئی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو پھر اس کو ختم کر لیتے ہیں۔ اوکے جی، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ اس ٹائم کو آپ کے حق میں صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول کرے، اور اس کے بدلے آپ کو ڈھیر ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنی عطا کرے۔ اچھا جی، آگے تیزی سے پڑھتے ہیں۔ مصیبت کے وقت، ٹھیک ہے؟ سوری، مصیبت کے وقت
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی، اسے صبح تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ سنن ابی داؤد 5088 اس کا حدیث کا نمبر ہے۔ یہ اصل میں صبح اور شام کے اذکار میں بھی شامل ہے، اور اگر آپ یہ صبح اور شام کے اذکار اگر ریگولر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ لوگ یہ ضرور پڑھتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، صبح فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد یہ صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں، مسنون اذکار ہیں۔ یہ دعائیں ایپ میں ہی آپ کو صبح اور شام کے مسنون اذکار مل جائیں گے، اگر آپ وہ یاد کر لیں گی تو اس میں یہ دعا بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھوکر لگنے پر ابو ملیح رحمۃ اللہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر ان کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی سواری کو ٹھوکر لگی تو میری زبان سے نکلا ہلاک ہو شیطان، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو شیطان ہلاک ہو، تم جب یہ کہتے ہو تو وہ پھول جاتا ہے یہاں تک کہ ایک گھر کے برابر ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری قوت سے ایسا ہوا۔ تم کہو بسم اللہ ہی، جب تم ایسا کہتے ہو تو وہ سکڑ جاتا ہے یہاں تک کہ مکھی کی مانند ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد 4982۔ تو کیا پتہ چلتا ہے، جس وقت ہم بسم اللہ پڑھیں گے ہم لوگ شیطان کو تکلیف پہنچائیں گے، اللہ کے دشمن کو تکلیف پہنچائیں گے، اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور دشمن سے پناہ۔ ٹھیک ہے، چوٹ لگنے پر جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن جب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون دشمنوں کا مقابلہ کرے گا؟ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں کروں گا۔ انہوں نے لڑائی شروع کر دی اور اپنے سے پہلے والے 11 انصاریوں کی طرح لڑے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار لگی اور انگلیاں کٹ گئیں، ان کے منہ سے ہائے نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ سنن ابی داؤد سنن نسائی 3149۔ دیکھیں ذرا کس قدر اس کی عظمت ہے کہ اگر وہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ آپ کو وہ کر لیتے۔ پھر دم کرتے وقت عثمان بن ابو العاص سقفی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دیتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس درد والی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ کہو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی، اس شر سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ سنن ابن ماجہ کی 3522۔ اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، یہ میرا اور میری مدر کا دونوں کا یہ مجرب نسخہ ہے۔ ہم لوگوں کو جب کسی پین کلر سے بھی آرام نہیں نہ آ رہا ہوتا، حالانکہ یہ مسلسل پڑھ رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم تکلیف جو ہے پرولونگ کر رہی ہے، سم ٹائم تکلیف کی وجہ سے یاد نہیں رہتا فوراً پڑھنا، تو جب بھی ہم دونوں نے یہ کیا ہے نا دم اپنے اوپر خود سے، یقین کریں کہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر ہمیں اس قدر سکون اور آرام آ جاتا ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ وہاں وہ درد تھی نہیں کبھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پڑھتے پڑھاتے وقت درس و تدریس اور تعلیم و تعلم سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ پہلی وحی میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، سورۃ العلق آیت نمبر 1۔ اور پھر آخری وہ ہے خط یا معاہدہ یا کوئی تحریر لکھتے وقت
بے شک وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ سورۃ النمل آیت نمبر 30 میں ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تھا تو اس خط کا شروعات جو تھی، اور نہ صرف حضرت سلیمان، ہر انبیاء کا یہی اسوہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے نام سے ہی، چاہے وہ کام ہو یا تحریر، وہ یہ شروع کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر جانور ذبح کرتے وقت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی دی۔ آپ نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اور اللہ اکبر کہا۔ یہ صحیح البخاری 7399 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح جہاد کرتے وقت سلیمان بن بریرہ رحمۃ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑو۔ یہ صحیح مسلم 4522 ہے۔ اور اسی طرح میت کو قبر میں اتارتے وقت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو یوں فرماتے بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر۔ سنن ابی داؤد 3213۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد آتا ہے کہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے کوئی بھی آپ نیک کام کریں، آپ یہ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے آپ کا وہ کام خیر و برکت والا ثابت ہوگا۔ اسی طرح جو ہے آپ جب بھی آپ مسجد سے نکلیں تو آپ جو ہے وہ ضرور بضرور جو ہے وہ بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ مسجد سے نکلتے وقت آپ دنیا داری کی طرف واپس آ رہے ہوتے ہیں، مرد حضرات اپنے معاش کی طرف، اپنے بزنسز کی طرف دوبارہ واپس جا رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ بسم اللہ پڑھ کر نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی خیر جو ہے آپ کے ہر کام میں شامل حال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، آج کا سبق ہمارا یہیں تک تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے سبق سے کافی زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے موٹیویشن ملی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب آج یہ اپنے آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے نام کو، بسم اللہ کو اپنے زندگی میں ایک معمول بنائیں گے اور ایک مسٹ ہیو چیز آیت کی طرح شامل کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نوازشیں قائم رکھے۔ آپ کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے کر سکتے ہیں جی۔ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے جی؟ طیبہ آپا مجھے پوچھنا تھا کہ ہماری فیملی میں کچھ خواتین ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا کرتے، کیونکہ یہ برکت کے لیے ہوتا ہے، تو اس کو پڑھنے سے جو ہے مرض میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ ان کو کہے نا، آپ خالی بسم اللہ کیوں پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں بسم اللہ یا شافی یا شافی، یا اللہ یا شافی، یا اللہ یا شافی۔ ان کو آپ ٹھیک ایسے کہیں، آپ ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے بسم اللہ حالی پڑھنے سے مرض کہنا اللہ کے نام سے برکت ہو، اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ کی خیر اور برکت شامل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی اذیت والے کام میں یا کسی، اللہ معاف کرے، کسی نقصان والے کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی برکت نہیں ہوتی۔ نقصان والے کام میں، گناہ والے کام میں، کسی بھی اس طرح کے کام میں آپ نے پڑھا ہے نا قرآن پاک میں، ہم لوگ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا، اور جب بھی کوئی بیماری آتی ہے، یہ ہماری اپنی غفلتوں، ہمارے اپنے گناہوں کا ہی وبال ہوتا ہے، ہماری اپنی نافرمانیوں کا وبال ہے جو کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، ہماری اپنی ہی وہ کی ہوئی کام ہے، اپنی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں سم ٹائمز جو ہم لوگ بیمار پڑتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں، اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہے ہیں، آگے اس کو کہو، ان سے بولو آگے رحمان اور رحیم بھی تو کہہ رہے ہیں،
تو ایک رحم کرنے والا مہربان ذات جو ہے وہ بیماری میں اضافہ کیوں کرے گی؟ اگر اس پہ بھی نہیں مانتے تو پھر آپ ان سے کہیے کہ پھر جی ایسے نہیں پڑھیں آنٹی، ایسے پڑھیں بسم اللہ یا اللہ یا شافی یا اللہ یا شافی، آپ بھی مان جائیں گی۔ پھر بھی نہیں مانتی تو نے کہ اچھا آنٹی یا اللہ یا شافی کر کے کھا لیں۔ میں نے ایگزیکٹلی آپ کو میں نے پہلے دن یہی بھی بات، کہا تھا۔ جی فرمائیے۔ سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں میں، نو کہ نو نا یہ بولیے۔ ٹھوکر لگنے پر اور چوٹ لگنے پر نا یہ بڑوں سے نے یہی سنا ہے کہ اس کے اوپر نا بسم اللہ نہیں کرتے، حسبی اللہ پڑھ لیا کرو، تو یہ بسم اللہ کا حدیث سے مطلب وہی کہ برکت ہے۔ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو ٹھوکر لگنا یہ نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو آپ بسم اللہ ہی پڑھ کے تو آپ شیطان کو ہی تکلیف دے رہے ہیں، اور یہ حسبی اللہ کا ہے نا، یہ ہم لوگوں نے یہ جو پڑھا ہے، جو میں نے اپنی بکس میں اب تک جو بھی پڑھا ہے اس کے مطابق یہ ہے، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے حسبی اللہ کا، خالی حسبی اللہ کہنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور میری نا پلیز کوئری ہے، کلیئر کر دیں، صبح شام کے اذکار ابھی آپ نے کہے ہیں کہ فجر اور عصر کے بعد، ہوں جبکہ مجھے مطلب جو بتایا گیا ہے کہ وہ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد ہوتے ہیں، اور میں کتنے عرصے سے ایسے ہی سوری ہاں مغرب کے مغرب اور بعد، فجر کے بعد ہوتے ہیں، میں مغرب کے ویسے ہی بعد نہیں پڑھتی ہوتے چلی آ ہیں۔ رہی ہوں۔ دیکھیں حدیث کے مفہوم سے بھی اور باقی بھی جو آپ اگر فقہ کی باقی بھی کتابیں پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا کہ فرشتے جو چینج اوور ہوتا ہے نا وہ عصر کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا نامہ اعمال یا ہمارے روز جو پورے دن کی روحداد اور یہ وہ ہوتا ہے نا، جو فرشتوں کا چینج اوور ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے عصر کے بعد۔ عصر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، تو جو دن والے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اور شام کی ڈیوٹی والے جو ہوتے ہیں عصر کے بعد نیچے آتے ہیں۔ اس وقت جب ہم لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت جب ہم اذکار پڑھتے ہیں تو جب فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا، تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا، کس حال میں چھوڑا، تو اس وقت وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ اس حال میں ایسے چھوڑ کر آیا کہ وہ تیرا ذکر کر رہا تھا، تیرا شکر کر رہا تھا، تیری پاکی بیان کر رہا تھا۔ تو یہ عصر کے بعد کے بیسیکلی ہوتے ہیں، مغرب کے بعد کے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت عرصہ اپنی جہالت کے زمانے میں میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ جب تک میرے پاس بھی پورا قرآن و حدیث سے اس طرح علم نہیں تھا تو میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ جو بھی شام کے اذکار کہتا ہے وہ شام جو ہے وہ یا مغرب یا پھر عشاء سونے سے پہلے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم نے اب باقاعدہ، میں آپ کو حدیث کا ریفرنس بھی انشاءاللہ تعالیٰ دے دوں گی اس کے لیے تاکہ آپ کا یہ چیز بھی ہو جائے، کل یا پرسوں کی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں یا پرسنل میں آپ کو، پرسنل میں نہیں بلکہ گروپ میں شیئر کروں گی، آپ کو باقاعدہ پوری حدیث کوٹ کر دوں گی جس میں یہ ہے کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جی دلیل یہ ہے کہ اس وقت فرشتوں کا چینج اوور ہوتا ہے اور اس وقت ذکر اذکار کیا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی گواہی دیتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے رافع؟ جی جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ برا نہ آئی ہوپ، منائے، ایک سوال اور پوچھ لوں؟ جی پوچھیے پوچھیے۔ آپ نے سورہ ملک کا نا ہم سے کچھ شیئر کیا تھا، کاپی ایک نا سافٹ فارم میں، کہ جب جی ہم وہ سورہ میں ملک کروں گی اسٹارٹ دوبارہ، کریں گے تو وہ ہاں تو جی وہ کل دوبارہ کروں گی انشاءاللہ، چلو بس، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے؟ وہ انشاءاللہ کل دوبارہ کروں گی کلاس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ آج رات میں ہی ہو سکتا ہے کر دوں انشاءاللہ آپ کو، تو وہ دوبارہ سے کر دوں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ کافی عرصہ پہلے کی گئی تھی تو بہت سارے لوگوں سے ڈیلیٹ بھی ہو گئی ہوگی، تو نو پرابلم، دوبارہ کروں گی۔ کوئی اور کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ادروائز پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ آج آپ کیونکہ میرا تھا کہ کل ہم لوگ سورہ ملک ہر حال میں شروع کر لیں تاکہ ہم لوگوں کا اسکیجول جو ہے وہ اس کا ڈسٹرب نہ ہو، تو آج آپ لوگوں نے اتنی پیشنس کے ساتھ اس کو کلاس کو اس ٹاپک کو ختم ہونے کا موقع دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ کے علم میں اور آپ کے عمل میں برکت دے سمیت میرے، تو دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔